جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بولنا تھا، لیکن الہام ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی۔ حال ہی میں نادر علی نے پوڈ کاسٹ کیا ہے ذاکر نائک کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پر الہام ہوا۔ ایک لڑکا تھا راہل، اس نے سوال کیا تو میں نے کہا کہ اس کو ذرا ریپیٹ کریں، تو اسی دوران مجھ پر الہام ہوا اور میں نے اس کو جواب دیا۔ انجینئر مرزا صاحب کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ جو یہ کہے کہ الہام ہوتا ہے مجھ پر، وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ تو اس فتوے کی زد میں جناب عالی ڈاکٹر صاحب آ گئے اور ڈاکٹر ذاکر نائک انجینئر محمد علی مرزا کے فتوے کے مطابق کافر ہو گئے، دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ وہ جاہل ہے جو اپنے ماننے والوں کو کافر بنا دیتا ہے، اپنے فالوورز کو گستاخ بنا دیتا ہے، اور اپنے اساتذہ کو کافر اور ایسا مجرم بنا دیتا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اس کے نظریے سے کشف الہام کے بارے میں اس کا نظریہ ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہیں، وہ قادیانیوں سے بڑے مجرم ہیں، ان کے منہ کالے ہوں، اور بہت ساری اس کی باتیں ہیں۔ یہ اولیاء کرام کے بغض میں کہتے ہیں، حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کے سارے باب کشف الہام کو ماننے والے ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب کشف الہام کو مانتے ہیں، باقاعدہ ویڈیو ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جو کشف الہام کو نہیں مانتا اس کا منہ کالا کرو۔ مولانا اسحاق صاحب کے مطابق مرزا کا منہ کالا کرو، اور مرزا کے مطابق مولانا اسحاق صاحب دار اسلام سے خارج ہیں۔ جو ان کے وقت کے حسین ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں، اور وقت کا حسین کہتا ہے کہ مرزا کا منہ کالا کرو۔ دوسرا اس کا بابا ہے مولانا مودودی، انہوں نے بھی ترجمہ القرآن میں لکھا ہے کہ کشف الہام جائز ہے۔ تیسرا اس کا بابا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب، کہتا ہے اگر میرا تقابل کرنا ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ کریں، وہ بھی کشف الہام کو مانتا ہے، اس کی ویڈیوز ہیں، اور بیان القرآن میں لکھا ہے اس نے کہ کشف الہام جائز ہے۔ وہ بھی کافر ہو گئے اور دار اسلام سے خارج ہو گئے، اور اس کے نظریے کے مطابق وہ بھی جہنمی بن گئے۔ چوتھا اس کا باب ہے البانی، سلسلہ احادیث صحیحہ میں نمبر 1110 کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الہام جائز ہے۔ تو 4 باب اس کے فارغ ہو گئے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی فارغ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری میں 100 کہ ایک زمانہ آئے گا علماء نہیں ہوں گے، لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، وہ خود جاہل ہوں گے، ان کو گمراہ کر دیں گے۔ اب تو وہ زمانہ نہیں ہے، ابھی تو علماء کرام کثیر تعداد میں ہیں، اس کے باوجود لوگ ایسے جاہلوں سے جب پوچھتے ہیں تو وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، اپنے اساتذہ کو جہنمی بنا دیتے ہیں، ان کا منہ کالا کر دیتے ہیں، ان کو کھا جاتے ہیں۔ یہ کہتا میں اولیاء کو کھا گیا۔ بھائی اولیاء کو تو کیا کھائے گا، تو اپنے بابوں کو کھا گیا، تو نے ان کو جہنمی بنا دیا۔ نبیاں کی ہوندا کلام ہوندا، بھاویں وحی دے ذریعے ہوے، الہام دے ذریعے ہوے، جویں بھی ہوے رب گل کردا انہاں نال۔ دروازہ بند ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جاری۔ مگر اگر کوئی آکھے کہ اللہ دی طرفوں مینوں آ گل دسی گئی، مگر یہ کوئی لوگوں نوں دسن دی نہیں، نہ آئے کوئی گل ہے، مگر اللہ نے مینوں کئی گلاں دسیاں، یہ انکار نہیں کرنا۔ صحیح بخاری مناقب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے فضائل، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے کہ تہاڈے تو پہلیاں امتاں جڑیاں سی انہاں دے اندر ہوندا رہا کہ نبی نہیں سی ہوندے۔ دیکھو جے نرا گل کرنا نبی بن جائے بھی انہاں دی بیوقوفی ہے کہ جدو اللہ نے گل کی نبی احمق جے تسی۔ الہام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہویا، بلا سید ابو الحسن علی ندوی قادیانی کہ اس امت دے اندر ایسے اولیاء ہوئے جنہاں دے الہاماں دے مقابلے چ کوئی قطرہ بھی نہیں، سینکڑے الہام اور وہ سچے نکلے۔ اس تو کلام اس امت ہو رہا اور ہوندا رہنا قیامت تک۔ تینوں ہویا بسم اللہ خوش ہو جا کہ رسول اللہ دی پیروی پارو، حضور دی برکت پارو، اجے بھی ہر ساڈے نال اللہ تعالیٰ علیہ ایمان نال باتاں کردا، انہوں بھی ٹھنڈ پیندی ہے، اور کئی موقع تے سچیاں بھی نہیں، اور جہاں نامراد کیا کمالات نہیں مل سکتے وہ منہ کالا، ان کا منہ کالا کرو۔ یہ مولانا اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں، اور مرزا کہہ رہے ہیں کہ میرے استاد ہیں، مجھے ان پر فخر ہے۔ اب مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد ہیں، اور یعنی مجھے اپنے 2 شیخین کے اوپر فخر ہے، ایک شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اور یہ شیخین ہیں، حافظ زبیر زئی اور مولانا اسحاق میرے شیخین ہیں، اور مجھے ان پر فخر ہے۔ او بدتمیز، بد اخلاق اور بدحواس آدمی، تو نے اپنے اس استاد کو جو کہتا ہے کہ مجھے اس پر فخر ہے، اس کو کافر بنا دیا، اور اس کے بقول تیرا منہ کالا کرنا چاہیے۔
دوسرے اس کے استاد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ کیا کہتے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی جو وہی خفی عام لوگوں کو ہو جاتی ہے، الہام ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے تو دلیل ہے وہ، اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن کسی اور کے لیے دلیل نہیں ہے۔ ایک علم وہ ہے جو براہ راست قلب کے اوپر آتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، یہ القاء، الہام عام انسانوں کے لیے بھی، رویا صادقہ، سچا خواب کبھی دکھا دیا اللہ نے، اس وحی کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا۔ البتہ الہام، رویا، کشف، یہ چیزیں اب بھی ہیں، لیکن یہ حجت نہیں ہے دین میں۔ دین میں حجت قرآن اور سنت۔ ہاں کسی کا اپنا کشف جو ہے وہ ذاتی کشف، اس کا اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی الہام اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی طور پر اس کے لیے حجت بن جائے گا۔ کشف و الہام کی وضاحت کریں ڈاکٹر اسرار صاحب کہ ذاتی طور پر اگر اسے الہام ہوا ہے، اس کا دل منکشف ہو گیا ہے، تو اس کے لیے تو دلیل ہے، کسی اور کے لیے دلیل نہیں۔ یہ بھی علماء اہل سنت کہتے تھے، کہتے نہیں یہ قادیانی والا طریقہ ہے، انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب کسی نے ڈاکہ ڈالا، اور انہی کی تفسیر ہے بیان القرآن سورہ شعراء آیت نمبر 194 اور بنی اسرائیل آیت نمبر 36 پہ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کشف الہام ہو سکتا ہے، جائز ہے، کسی کے لیے دلیل نہیں ہے، خود اس کے لیے دلیل ہو سکتی ہے جب کہ وہ شریعت کے عین مطابق ہو۔ یہ اہل سنت کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ڈاکو ہیں، ختم نبوت کے دشمن ہیں اور یہ کافر ہیں۔ بتاؤ ڈاکٹر اسرار صاحب کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ جہنمی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو ایسے لوگ اپنے اساتذہ کو کھا جاتے ہیں اور خود کافر بنتے ہیں، کیونکہ کسی مسلمان کو کافر کہنا، اگر وہ کافر نہیں ہے کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ تیسرے اس کے باب ہیں مولانا مودودی، ترجمان القرآن، شمارہ اس کا ہے 1954، اور اس کا عنوان تھا منصب تجدید اور وحی اور کشف۔ اس میں اس نے لکھا کہ الہام بھی ہوتا ہے عام مسلمانوں کو، کشف بھی ہوتا ہے، ہاں نبیوں کی طرح نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، برائی اور برائی کو ہٹانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے تو اسے الہام کہتے ہیں، اور دل کھول دے اسے کیا کہتے ہیں؟ کشف کہتے ہیں۔ اور خود مرزا مانتا ہے کہ اللہ نے میرے دل کو کھول دیا، تو اپنے فتوے سے خود کافر ہو گیا۔ جتنی بھی ریکارڈنگز ہیں ہمارے یہ پبلک سیشن میں، وہ سب کی سب ایک سمجھ لیں شرح صدر والا معاملہ ہے۔ کوئی پرچی آ گئی، میرا دل کیا تو میں نے بول دیا، بعض اوقات وہی پرچی آتی ہے، میں مختصر جواب دے دیتا ہوں۔ شرح صدر ہوتا ہے، تو شرح صدر کا دوسرا نام کیا؟ کشف ہے، کہ میرا دل کھل جاتا ہے، میں بات اور مزید کرتا رہتا ہوں۔ کوئی سامنے آ رہا ہے، میرا دل کھل گیا کہ اس کا ذہن یہ ہوگا، یہ سوال کرنا چاہے گا، اس کو کشف کہتے ہیں۔ تو اس کو کشف ہو رہا ہے، اس کا شرح صدر ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کے ولی کہیں کہ میرا شرح صدر ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اپنے فتوے سے دار اسلام سے خارج ہو گیا، اور اس کے بابے بھی دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو کشف الہام کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ مجھے بتا رہا ہے کہ تم ایسا کرو۔ اللہ کوئی بات دل میں ڈال دیتا ہے، قرآن میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اور آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ نہیں، وہ قادیانی جو اس طرح بات کر رہا ہے وہ قادیانی تو کافر ہے، اس کا نظریہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے یا مجھ پر الہام ہوتا ہے، اسی کے لحاظ سے وہ آگے لوگوں کو چلاتا ہے کہ ہاں یہ تم پر لازم ہے۔ تو مسلمانوں کا نظریہ ایسا نہیں ہے کہ میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ ایسا کرنا چاہیے، کسی اور پر اس کی حجت نہیں ہوتی۔ یہ تیرے بابے بھی کہہ رہے ہیں، علماء بھی کہہ رہے ہیں، اور تیرا اگلا بابا، چوتھا بابا البانی، وہ بھی کافر ہو گیا، دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس کی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ 1110 نمبر روایت ہے جو تیرے گلے کا پھندا ہے، تو مانتا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف کو نہیں مانتا، یا سارت الجبل والی روایت کو صحیح کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اس سے الہام ثابت ہوتا ہے، اس سے کشف ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دلوں میں اس طرح باتیں ڈالتا ہے اور سامنے ہر چیز کھل جاتی ہے۔ یہ کتاب ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ البانی کی کتاب ہے، اور انہوں نے اس کی پوری وضاحت کی ہے۔ تو مرزا اپنی موت خود مر گیا، اپنے فتوے سے کافر ہو رہا ہے، میرا شرح صدر ہو رہا ہے، میرے دل میں بات آ گئی، میں نے ایسے کر دی، میں نے ویسے کر دی، اسے کشف کہتے ہیں۔ اور اپنے بابوں کو اس نے کافر بنا دیا، دار اسلام سے خارج کر دیا، قادیانی بنا دیا، جہنمی بنا دیا۔ تو اس کا بابا مولانا اسحاق بھی گیا، ڈاکٹر اسرار بھی گیا، مولانا مودودی بھی گئے، البانی بھی گئے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی گئے۔ ایسے جاہلوں سے بچیں جو اپنے بابوں کو کافر بنا دیتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو گستاخ بنا دیتے ہیں، یا اپنے ماننے والوں کو تبلیغ کرتا ہے کہ تم نبی کو گالی دو،
کسی کو 1 ارب بھی دے دو وہ نبی کو گالی نہیں دے گا. اس کے چیلے جاتے ہیں گلیوں میں بازاروں میں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نبی کو گالی دو, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. چلو پیسے لے لو, تینوں ہور پیسے دینا میں, جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو, اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو, اور وہ غریب ہو, فاقہ کش ہو, ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو, کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو, تینوں ہور پیسے دینا میں, جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. مجھے بتاؤ اس طرح کی تعلیم دینے والا کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس طرح کی تعلیم پہنچانے والے کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور یہ صابر کریمی لڑکا ہے, اس کا ماننے والا ہے. میں نے اس طرح پوری تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے. اس کا چینل ہے, بتاتا ہے کہ میں مرزا سے ملنے جا رہا ہوں, آ رہا ہوں, اس طرح ملنا ہے. تو اس طرح کے لوگ جب متاثر ہوتے ہیں ایسے گستاخوں سے تو وہ خود گستاخ بن جاتے ہیں. اور اس ویڈیو کے نیچے 66,000 ویوز تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں کمنٹس تھے جو مرزا کے چیلے تھے اس کو سپورٹ کر رہے تھے. تو گستاخ کو سپورٹ کرنے والا کافر, گستاخی کی تعلیم دینے والا کافر, تو یہ وہ گستاخ ہے جو اپنے ماننے والوں کو جہنمی بنا دیتا ہے. ایسے جہنمیوں سے بچیں.